یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی تیسری قوت اب ملکی سیاست میں موجود نہیں، چونکہ ہمارے ہاں روایتی سیاست میں ایک ہی قسم کا بندوبست عرصہ دراز سے رائج ہے اور دو سیاسی قوتوں کے درمیان ایک تیسری قوت ہمیشہ موجود رہی ہے، جس کے لیے پردہ داری کے نام پر عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کھلے عام میں فوج کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ماضی میں بھی کبھی کبھار فوج کے ادارے کی طرف سے اس قسم کے اعلانات سامنے آتے رہے ہیں کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی فوج کسی ایک سیاسی قوت کے ساتھ کسی قسم کے گٹھ جوڑ میں شامل ہے۔ ابھی عمران خان حکومت کی گرفت پوری طرح موجود تھی کہ اس قسم کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ فوج اور تحریک انصاف کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ محسوس کیا جانے لگا کہ ان غلط فہمیوں کی تصدیق یا تردید کے لیے کوئی آگے بڑھے تو فوج کے ترجمان ادارے ISPR کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ فوج جانبدار نہیں اور آئین و قانون کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن جب اپریل کے شروع میں حکومت کے خاتمے کے بارے میں تواتر سے خبریں آنا شروع ہوئیں تو فوج خاموش رہی اور پھر وہ دن آ گیا جب ہنگامہ خیز صورتحال کے دوران عمران خان حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ فوجی ادارے کی طرف سے کسی قسم کی جانبداری یا غیر جانبداری کے بارے میں کوئی اعلان سامنے نہ آیا، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح یہاں تھی کہ عمران خان کی حکومت کے پیچھے کھڑی فوج اب ہٹ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے فوج کی طرف سے غیر جانبداری کا یہ مشن شروع ہونے کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا، لیکن فوج کو نہ عمران خان نے غیر جانبدار تسلیم کیا اور نہ ہی عمران خان کے مخالفین کی نظر میں فوج غیر جانبدار تھی، بلکہ اس صورتحال میں فوج کو عمران مخالف قوتوں کا ساتھی سمجھا گیا۔ یہی وہ ابہام تھا جس کو سامنے لانے کے لیے عمران خان احتجاج کے لیے نکلے اور انہوں نے براہ راست فوج کو نشانہ بنایا اور فوج کی بظاہر نظر آنے والی غیر جانبداری کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کو اپنے خلاف سازش قرار دیا اور فوجی عہدیداروں کو میر جعفر اور میر صادق جیسے ناموں سے پکارا گیا۔ میر جعفر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے۔ جب صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی تو عمران خان نے خفیہ ایجنسیوں کے حاضر سروس عہدیداران کی طرف رخ کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی اور جن 4 افراد نے یہ سازش تیار کی ہے میں نے ان کے نام ایک ٹیپ میں ریکارڈ کر لیے اور ساتھ ہی اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے اور اس ٹیپ کو بیرون ملک محفوظ جگہ پہنچا دیا گیا ہے۔ عمران خان کے ان مبینہ ناموں کا تذکرہ کسی نے نہیں کیا، لیکن عام طور پر اندازے لگانے کا کام جاری رہا اور پھر جب وزیر آباد میں عمران خان کی ریلی پر حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے تو انہوں نے نئے 3 نام دے دیے اور وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ISI کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو باقاعدہ اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور واضح الزام تھا جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے لگایا اور ان ناموں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ عمران خان آج بھی ان ناموں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے دستبردار نہیں ہوئے، لیکن نہ صرف ان کا احتجاج ختم ہو چکا ہے بلکہ وہ انتخابات کے انعقاد کے لیے مذاکرات کی پیشکش بھی کر چکے ہیں۔ انہیں پنجاب کے اپنے ہی بنائے ہوئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اختلافات کا سامنا ہے جو عمران خان کی خواہش پر صوبائی اسمبلی توڑنے پر راضی نہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ نئے آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ ہی فوج بلند آواز میں مکمل طور پر غیر جانبدار ہونے کا اعلان کر چکی ہے اور وفاقی حکومت خطرناک صورتحال اختیار کرتے ہوئے معاشی حالات کے باعث پریشانی سے دوچار ہے۔ عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب سے ناراض ہیں کہ وہ ان کی خواہش پر صوبائی اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہے، جبکہ چودھری پرویز الہی دن رات اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح صوبائی حکومت کو بچائے رکھیں۔ وفاقی حکومت بھی یہی چاہتی ہے اور ایسی خبریں بھی ہیں کہ پرویز الہی کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اگر تحریک انصاف صوبے میں ان کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے تو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی آگے بڑھ کر ان کو سہارا دے سکتی ہے۔ بعض رائے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ فوج کی طرف سے پرویز الہی کو خاموش حمایت کا یقین دلایا گیا ہے اور انہوں نے اسلام آباد جا کر ایک اہم ملاقات بھی کی ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اعلان کیا ہے کہ میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان میں ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پریشان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کی حکمت عملی اور نواز شریف کی آمد کی خبر سے مزید پریشان ہوگی کیونکہ PTI کا طویل احتجاج کسی کامیابی کے بغیر ختم ہو چکا ہے۔
عسکری اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیاں مکمل ہو چکی ہیں اور اس صورت میں اگر نواز شریف بھی پاکستان پہنچ جاتے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیتے ہیں تو تحریک انصاف کو نقصان کا اندیشہ مزید بڑھ جائے گا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن ایک مقدمے میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سزا دینا چاہتا ہے اور اگر اس قسم کی صورتحال بن جاتی ہے تو تحریک انصاف کے وجود کو مزید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فضا عمران خان کے لیے ناسازگار بنتی جا رہی ہے اور اگر عمران خان اپنی مرضی کے مطابق اگلے انتخابات کی تاریخ بھی نہیں حاصل کر پاتے تو یہ کہنا قدرے آسان ہو جائے گا کہ عمران خان کو طویل عرصے تک اقتدار سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور اس فیصلے کے آثار آہستہ آہستہ واضح ہوں گے۔ یہ بھی بعید نہیں کہ عمران خان آنے والے دنوں میں اچانک کوئی دھماکہ خیز فیصلہ کر دیتے ہیں اور مختلف شہروں میں دوبارہ احتجاج کی کال دے دیتے ہیں تو سیاسی صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب کی بار عمران خان کس حد تک مؤثر احتجاج کی کال دیتے ہیں، لیکن بظاہر عمران خان اتنی جلدی ہار مانتے نظر نہیں آتے اور جس طرح کے احتجاجی رویے کا مظاہرہ ان کی طرف سے گزشتہ 8 ماہ کے دوران سامنے آیا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سیاست میں ہلچل کا سلسلہ ابھی شروع رہے گا۔ جو لوگ موجودہ صورتحال سے یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طاقتور ادارے ایک دم پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں ہوگی، وہ تھوڑی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ امکان ضرور موجود ہے کہ فوجی قیادت اور ادارے سابقہ حکومت کے تجربے کے بعد بہت حد تک اپنی حکمت عملی ضرور بدل لیں گے، لیکن جس قسم کے سیاسی و معاشی حالات ہیں ان میں بالکل الگ ہو کر بیٹھنا شاید ممکن نہیں رہا۔ یہ البتہ ابھی واضح نہیں کہ تبدیل شدہ حکمت عملی کے خط و خال کیا ہوں گے اور کس حد تک اپنی موجودگی پسند و ناپسند کا اظہار کیا جائے گا۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ ماضی میں اگر طاقتور اداروں نے سیاسی معاملات میں خود کو بہت زیادہ الجھایا ہے تو سیاسی قیادت نے بھی ان کو استعمال کرنے اور الجھنے کی مکمل دعوت دی ہے اور ایسے حالات ہمیشہ پیدا کیے جاتے رہے ہیں کہ طاقتور اداروں کے لیے بھی تنازعات سے بچ کر رہنا مشکل تھا۔ ماضی میں خفیہ رابطوں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ساتھ دینے جیسے واقعات کو تاریخ سے نکال دینا ممکن نہیں۔ اطراف میں متنازع شخصیات بھی پیدا ہوتی رہیں اور گاہے بگاہے معلوم ہوتا رہا کہ کب کس نے کس کا ساتھ دیا، کس کی مخالفت کی اور کس کو اقتدار دلوانے کے لیے مکمل کوشش اور مدد کی۔ پھر جب حکومتیں ختم ہو جاتی تو سب حالات سامنے آ جاتے اور معلوم ہو جاتا کہ حکومت کیوں ختم ہوئی اور سب سے اہم یہ کہ کس کا کیا کردار تھا۔ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے کہ سلیٹ ایک دم صاف ہو جائے گی اور جو کچھ اس پر لکھا جا چکا ہے اب اس کے اثرات بھی فوری طور پر ختم ہو جائیں گے۔ ایسا ہونا قدرتی طور پر بھی ممکن نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں ماضی جیسی صورتحال شاید پیدا نہ ہو۔ پھر اگر طاقتور ادارے اس حکمت عملی پر مکمل عمل کرتے ہیں تو یقینی طور پر مستقبل میں سیاسی صورتحال مختلف ہوگی۔ اگر ایک متنازع اور جمہوری طور پر ناپسندیدہ عمل ختم ہونے جا رہا ہے تو یقینی طور پر یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے اور جہاں سیاسی صورتحال بہتری کی طرف جائے گی وہاں سیاسی جماعتیں بھی اپنے اندر جمہوریت لانے کی کوشش کریں گی، عوام کے مسائل کو اولویت دی جائے گی اور صحت مند جمہوری کلچر پروان چڑھنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔